سامعین اکرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 ایسے اصول اور ضابطے، قوانین اور قاعدے کو بیان کریں گے کہ جن پر عمل کرنے والا نہ تو کبھی دنیاوی زندگی میں فقر و فاقے کا شکار ہوگا، نہ تو تنگ دستی اور غربت کا سامنا کرے گا، نہ ہی جسمانی بیماریوں کا سامنا کرے گا، نہ ہی حاسدین کے حسد کا اور نہ ہی دشمنوں کی دشمنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جس طرح سے دنیاوی سرخرو اسے حاصل ہوگی، ٹھیک اسی طرح سے ان اصول پر عمل کرنے سے دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی اسے سرخروئی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ اصول جس طرح سے انسان کی جسمانی بیماریوں کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان 40 اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں، ان پر عمل کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر جو حکمت اور جو راز پوشیدہ ہے، جو حکمت پنہا ہے، دوستو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی کوشش کریں کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، چاہے ہمیں راز سمجھ میں آئے، مطلب اور معانی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں حکمت کو تھوڑے بہت 2-4 الفاظ میں بتا بھی دوں، لیکن دوستو میں 40 اصول کو آپ کے سامنے میں اس ویڈیو میں ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو فارورڈ ضرور کریں۔ تو دوستو ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سامعین، ان اوقات میں سونا ایک تو انسان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہی وہ اوقات ہیں کہ جب انسان اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے کہ جو بھی بندہ صبح کے وقت میں جو کاروبار کرے گا، جو کام کرے گا، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر و عافیت ہوگی۔ ٹھیک ہے سامعین، اور جو عصر کے بعد کا وقت بتلایا گیا ہے، فجر کے بعد کا وقت بتلایا گیا ہے سامعین، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے راز اور حکمت اس میں پوشیدہ اور پنہا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، دوسرا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اس کی حکمت آپ کے سامنے میں واضح اور واضح ہے، پوشیدہ نہیں ہے سامعین، اس کی حکمت آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں، شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر یعنی کہ قصہ گوئی سے، سونے سے پہلے قصہ گوئی اور ادھر ادھر کی باتیں بنانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے یہ چیز بہت رائج تھی کہ سونے سے پہلے باتیں ہوا کرتی تھی، ہنسی ٹھٹے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر رات میں سونے سے پہلے ہنسی ٹھٹے، مذاق اور ادھر ادھر کی چیزوں میں دل لگی ہوں گی تو پھر کیا کہتے ہیں کہ فجر کے ٹائم یا تہجد میں وقت نہیں ملے گا، آنکھ نہیں کھلیں گی۔ ٹھیک ہے دوستو، عبادت میں موقع نہیں ملے گا عبادت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے دوستو شیطان کھاتا ہے، اور بایاں ہاتھ اللہ پاک نے کسی اور کام کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ دیکھیے، یہ اپنے آپ کو بھی ایک بری لگنے والی چیز ہے کہ بندہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پھر نکالتا ہے اور پھر اس کو اندر منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تہذیب اور کیا کہتے ہیں کہ تہذیب سے بہت ہی عاری بات ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے میں بیٹھنے والا بندہ بھی اس سے گھن محسوس کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ دوستو آپ اس معاملے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ ٹٹول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہی ملے گی کہ آپ نے جو کی روٹی کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ٹھیک ہے سامعین، کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوکھے گوشت کی بھی دعوت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا آپ اس پر شکر کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو صبر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ اس کی وجہ تو آج سائنس بھی جو ہے بتا چکی ہے کہ انسان جب پھونکتا ہے تو اس کے ساتھ جراثیم باہر آتے ہیں جو کھانے کے ساتھ منتقل ہو کر دوسرے لوگوں تک جو ہے بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ سلیم الطبع اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں سامعین، اگر وہ بیماری والی بات پر عمل نہ بھی کرے تب بھی جو ہے تھوک منتقل ہونے کی وجہ سے کھانے کے اندر بندے کو جو ہے ناگواری محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایسے کھانے کو پھر آپ کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس کی وجہ جو ہے سامعین آپ کے سامنے بھی ظاہر ہے کہ اگر اندھیرے میں بندہ کھائے گا تو پتہ نہیں کون سی چیزیں ان کے کھانے میں شامل ہو جائیں گی، کہنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بدتہذیبی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ، یعنی حلق تک مت کھاؤ، پیٹ بھر کے خوب بھوک سے بھی زیادہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں تمام جسمانی بیماریوں کی جڑ یہ معدہ ہی ہے، بلکہ اطباء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے شریعت میں شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں اور جڑ کہا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے علم طب میں، علم حکمت میں جو ہے سامعین قبضیت کو، معدے کی بیماری کو جو ہے ام الامراض کہا گیا ہے۔ ان المعدۃ بیت الادواء، کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس بندے کا معدہ درست رہے گا اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اس لیے سامعین کھانے میں احتیاط رکھیں گے تو معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور جب معدہ خراب نہیں ہوگا تو پورا جسم ہمیشہ صحیح سلامت اور تندرست رہے گا۔ ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ یہ جو انگلیاں چٹکھاتے ہیں اور خاص کر کے نماز میں تو یہ بہت ہی بری چیز، اور مسجد میں یہ بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ اب دیکھیں سامعین اس کی حکمت کیا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے اس لیے جھاڑنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ بہت مرتبہ جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جوتوں میں کوئی ایسی چیز موذی جانور، تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا اندر جاتا ہے جس کو ہم نے اگر جھاڑا نہیں تو وہ ہمارے پاؤں ڈالنے کے بعد جو ہے ہمیں ڈنک مار سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور بارہا یہ تجربات جو ہے تقریباً لوگوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس سے جو ہے سامعین اللہ پاک کی طرف سے جو ہے بینائی اچک لینے کا جو ہے خطرہ ہوتا ہے، اللہ پاک جو ہے ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ کی جگہ مت تھوکو، کیونکہ دوستو میں نے بہت ساری جگہوں میں جو ہے یہ چیز پڑھی ہے کہ ٹوائلٹ میں جو ہے تھوکنے سے جو ہے بواسیر کی شکایت لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، کیونکہ وہ کوئلہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس سے جو ہے مسوڑوں میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو، کیونکہ اس سے جو ہے دانت کمزور ہو کر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کرو، اور اس بات کی برائی اور اس بات کی حکمت سامعین ہر ایک بندے پر جو ہے واضح ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، ٹوائلٹ میں باتیں نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ دوست دشمن بننے پر مجبور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے لوگ آپ کی بات
پوری طرح سے جو ہے سمجھ جائے اور ان کی تشنگی باقی نہ رہے۔ کیونکہ سامعین بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھوری بات بیان کرنے کی، ادھوری بات بتانے کی، اس سے جو ہے دوستو سننے والے کو جو ہے بہت مرتبہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، کیونکہ دوستو یہ جو ہے وساوس کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے، اس شیطان کو جو ہے موقع مل جاتا ہے جسے خناس کہا جاتا ہے، جو سینے میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے جو ہے وسوسے کو فوقیت ملتی ہے، اور دوستو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ آگے اور سامنے جو ہے کسی دیوار سے ٹکرا جائے، کسی گڈھے میں جو ہے آپ پھسل کر گر جائیں۔ اس لیے دوستو آگے چلتے ہوئے جو ہے پیچھے مڑ کر کے بار بار نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو رک جائے، پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، اگر بالفرض یہ چیز آپ کے اندر نیچرل ہے تب بھی آپ اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کر ایڑیاں مار کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تو تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تو سامعین آپ جو ہے اللہ کے لیے جھک کر کے چلا کریں، اللہ کے لیے۔ اور جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے من تواضع للہ، اللہ پاک پھر اس کو بلند کرتا ہے، رفعہ اللہ۔ ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ یہ تہمت ہے، اور تہمت کی سزا سامعین بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اگر آپ یہاں بچ بھی جائیں قیامت کے دن آپ کو جو ہے اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اور بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے تہمت سے بہرحال بچنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو یہ تہمت لگانا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگاڑا کرو، شیخی بگاڑنے والے سامعین بے شک اللہ پاک جو ہے شیخی بازوں کو پسند نہیں فرماتے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اس لیے جو ہے بڑی بڑی باتیں کرنے سے، بڑے بول سے اللہ پاک سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے جو ہے تکبر والے الفاظ سے، بڑائی والے الفاظ سے جو ہے میری حفاظت فرما۔ اور بعض مرتبہ انسان دوستو اپنے بڑے بول کی وجہ سے ایسا پکڑا جاتا ہے، ایسا پکڑا جاتا ہے، ایسا ماخوذ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے زندگی بھر اسے جو ہے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس کی مثالیں آپ کو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میں مل جائیں گی آپ کے آس پاس ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو، ہمارے اپنے لوگوں میں بھی بہت مشہور ہے ایک سے دو بھلے۔ ٹھیک ہے سامعین، کیونکہ بہت سارے حالات آ سکتے ہیں سفر میں، اس لیے سفر کے لیے سب سے پہلے جو ہے دوست ڈھونڈا جاتا ہے۔ عربوں میں ویسے بھی کہاوت ہے اطلب الجار قبل الدار واطلب الرفیق قبل الطریق، کہ پڑوسی کو ڈھونڈو گھر بنانے سے پہلے، اور دوستوں اور ساتھی کو ڈھونڈو سفر کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، کیونکہ اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا یا اچھے کام میں دوسروں کی مدد کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے وہ اچھا کام آپ نے خود کیا ہو۔ ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ ٹھیک ہے، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، کیونکہ مشورہ یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور مشورہ دوستو سمجھدار کے بجائے تجربہ کار سے کرنا چاہیے۔ یہ بھی عربوں کی کہاوت ہے کہ تجربہ کار سے پوچھ، حکیم سے مت پوچھ۔ ٹھیک ہے سامعین، اگر کسی کے پاس کسی چیز کی ڈگری ہے لیکن اس کے پاس اس کا تجربہ نہیں ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس بندے سے پوچھیں کہ جس کے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن تجربہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، اس لیے فیصلے سے قبل، فیصلے سے پہلے مشورہ کریں، اور مشورہ جو ہے سمجھدار اور ڈگری والے سے نہ لے کر کے جو ہے کسی تجربے کار سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مشورہ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا، دوستو اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے دربار سے بھگا دیا، راندائے دربار قرار دیا گیا اسے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر جو ہے لعنت کی گئی۔
ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ یہ جو صدائے لگانے والے آتے ہیں کاسا لے کر کے، بچے کبھی کبھی جو ہے بڑے بھی جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں سامعین، ایسا ہرگز 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 نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا انجام کبھی کبھی بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کریں، ٹھیک ہے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو بتلا دوں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے، اور دوستو صبر کا معنی اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ جو بندہ بھی صبر کی منازل کو طے کر لے تو وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے بہت قریب جا پہنچتا ہے۔ صبر علی المعصیت بھی ہے، صبر علی المعیشت کیا کہتے ہیں کہ مصیبت بھی ہے، صبر علی الاطاعت بھی ہے، ٹھیک ہے دوستو، مصیبت میں بھی صبر کرے بندہ، اطاعت میں بھی صبر کرے، اور عبادت میں بھی صبر کرے۔ کوئی چیز چھن جائے تب بھی بندہ صبر کرے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے بندہ تب بھی صبر کرے، اور کوئی چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بندے کو عمل کرنا دشوار ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کر کے جو ہے اس پر عمل کر رہا ہے، تب بھی صبر ہے، اور اس کا بھی جو ہے دوستو بندے کو اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں جو ہے کشش پیدا کرتی ہے۔ اور سامعین، مہمان کی خدمت کرنا ویسے بھی ایک جو ہے بہت بڑی عادت ہے، بہت اچھے صفات میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے، انبیاء کرام کی جو ہے یہ سنت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، ٹھیک ہے سامعین، کیونکہ اس کا اثر جو ہے پڑتا ہے میرے دوستوں، اور جب ایسے بندے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ آپ کو آپ کے مقدر سے زیادہ تو ملنے سے رہا، اگر آپ نے اپنا دل جلانا شروع کر دیا تو جلیں گے، ممکن ہے کہ اس کا اور بھی مزید نقصان ہو، لیکن ہوگا کچھ نہیں، تبدیلی کچھ نہیں آئے گی۔ اس لیے جو جتنا کچھ ملا ہے اس پر قانع اور شکر گزار رہیں، ممکن ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس ادا پر خوش ہو کر آپ کو اس سے بہتر نواز دے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور بنا دیتی ہے، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور بنا دیتی ہے۔ سامعین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان اور اقامت کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے سامعین، یہ دراصل قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے اہم راز پوشیدہ ہوتے ہیں میرے دوستو۔ اس لیے جو ہے ان اوقات کو جو ہے دنیاوی فضول باتوں میں جو ہے ضائع کرنے کے بجائے یا تو نماز میں مشغول رہیں یا اللہ پاک سے دعا اور ذکر میں مشغول رہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے راز اور کمالات ہیں دوستو جو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ یہ اصول سامعین اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع اپنے اندر اور اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اگر بندہ اس کے اوپر عمل کر لے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بندے سے کبھی کوئی کسی دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ اس کا سر ہمیشہ جو ہے ندامت سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے سامعین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھوں کا شہ تیر بھی نظر نہیں آتا، لیکن غیروں کی آنکھوں کا تنکا تک نظر آ جاتا ہے۔ سامعین، یہ اصول اتنا وسیع اور جامعیت رکھنے والا ہے اپنے اندر کہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ دنیا کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، اور اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بھی کثرت سے اللہ کے سامنے جو ہے استغفار کرتا ہوں، ٹھیک ہے سامعین، یہ 40 اصول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ ان کے اوپر عمل کرے گا دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی سرخرو ہوگی۔ اور میں آپ کو بتلا دوں سامعین کہ میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے، ان کے جو راز اور جو حکمت ان کے اندر پوشیدہ ہے، ان میں سے ایک ایک اصول کی حکمت کو اگر بیان کیا جائے تو کئی راتیں گزر جائیں گی سامعین۔ اس لیے آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے ریسرچ کریں، ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔